سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے, در در کے بھکاری ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے, وہ خوشیاں دیں گے. بے شک بے شک. آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو, آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو, وہ خود خوش نہیں ہے. نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو, مت بے چین ہو. خدا کی عزت کی قسم, اگر اصل خوشی چاہیے, اصل خوشی اللہ اکبر, اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ زندہ باد ماشاء اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو. سنو, حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا دے, جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی. میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ. حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے, عشق کیا کی طرح. اگر ہم عاشق ہوتے واقعی, اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی. جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں, جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا. مسجدیں, بلکہ بات ہم پورا مت ماننا, اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک جملہ یاد رکھنا, اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا, جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی, کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے, پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں. جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے, فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے, ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور نچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا, کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے, کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح, بڑی معذرت کے ساتھ. اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا, اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں کا خیال ہے, آپ کو رب کا خیال نہیں, اللہ کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق. دیکھو عشق سکھانے کی, اب پہلی بات آپ کو یہ دوں, کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی, کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے, اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار
حقدار نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں، زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے ہیں تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن عشق سکھائے کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر، مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے۔ اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ